بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال في موضع آخر وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وقال في موضع آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد في اول واوسط واخر كلامنا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جو زمانے کے حالات کو رد و بدل فرماتا ہے۔ درود و سلام و آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی حالات کے پیش نظر کن اعمال کو اختیار کرنا ہے ہمیں بیان فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، امت مسلمہ کے نوجوانوں، آئے نئے دن سارے عالم کے مسلمانوں پر حالات دن بدن تنگ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بالخصوص ہمارے ملک عزیز کے اندر مسلمان اور علماء و دانشوران پر دن بدن دشمن عناصر دبانے اور کچلنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بات بھی عرض کی گئی کہ 22 جنوری کو ایک تاریخ رقم کی گئی، یہ الگ بات ہے کہ 22 تاریخ ہی کو رام مندر کا ادگھاٹن کیوں کیا گیا، یہ الگ وشے ہے۔ اور اس 22 تاریخ کو
جو رام پرتشٹھا کے نام پر جو پروگرام کیا گیا، ملک کے بڑے عہدوں پر فائز احباب نے جب خطاب کیا تو پورے خطاب کے اندر جہاں ہندوستان کی بدحالی اور ایجوکیشن سسٹم کا خطاب کیا گیا، او بی سی ایس ٹی ایس سی کا تو ذکر کیا گیا، لیکن دور دور تک نہ مسلمان کا نام آیا، نام تو دور کی بات مائنارٹی کا ذکر تک نہیں کیا گیا۔ صدر جمہوریہ کے اس خطاب سے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا گیا، گرچہ کہ تم ہمارے ملک میں رہتے ہو لیکن ہماری گنتی میں تک تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے، 22 جنوری سے مسلمانوں کو ہندوستان کی کاؤنٹنگ میں لانے سے بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ آگے ان کا مدعا سی اے اے کا ہے۔ یہ باریک باتیں ہیں جس کو آدمی جلدی سمجھ نہیں پاتا۔ پہلے کتاب کے متن سے ہٹایا گیا، پھر بین السطور سے ہٹایا گیا، اب تو مسلمانوں کو ہندوستان کے حاشیے سے بھی دور کر دیا گیا ہے۔ ابھی مسلمان بابری مسجد کی شہادت کے بعد جو سمویدھان کے ذریعے سے ایک امید رکھا ہوا تھا کہ یقیناً کچھ تو ایسا ہوگا کہ ہمیں تسلی ملے گی، لیکن فیصلہ آیا تو پورے نراش اور نا امید ہو گئے۔ وہ غم ابھی ختم نہیں ہوا تھا، 22 جنوری کا پروگرام ہوا، مسلمانوں کا زخم دوبارہ تر و تازہ ہوا۔ پھر 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کا انعقاد کیا گیا۔ سارے بھارت کے اندر سیکولرزم، جمہوریت اور ڈیموکریسی کی باتیں کی گئی، لیکن مہینہ ختم ہوتے ہوتے ہفتے بھر پہلے آپ نے مہرولی کی مسجد کی شہادت کی خبریں سنی ہوگی اور انٹرنیشنل میڈیا میں آپ نے سنا ہوگا۔ ابھی اسی ہفتے میں ایک اور مسجد کو شہید کر دیا گیا، وتھ آؤٹ کسی نوٹیفیکیشن کے، کوئی نوٹس نہیں دی گئی، مدرسہ ختم کر دیا گیا، اللہ کے کلام کے اوراق کے پرخچے اڑا دیے گئے، مٹی دھول تاشوں کے اندر لپیٹا ہوا بوسیدہ قرآن نظر آ رہا تھا، حتیٰ کہ مدرسے کے طلباء کو ان کے سامان کو اٹھانے تک کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ وہ مدارس اسلامیہ کے طلباء بے یار و مددگار، یتیم اور لاوارثوں کی طرح مسجد کے اور مدرسے کے ٹوٹے ہوئے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی ہفتے کی ساری کارگزاریاں ہیں، اسی لیے میں نے پہلے متنبع کیا تھا آگے حالات اور سخت آئیں گے۔ میں اب دوبارہ کہتا ہوں یہ حالات کچھ نہیں، آگے اور بدتر حالات آئیں گے، لیکن امت پہلے بھی سو رہی تھی، آج بھی سو رہی ہے، اللہ نہ کرے کہ کل بھی سوتی رہے گی۔ اس لیے آج امت مسلمہ بے حس ہو چکی ہے، حسیت مسلمانوں کی ختم ہو چکی ہے۔ جب تک اپنے نلڈے پر نہیں آتا ہمیں امت کی کوئی فکر آج تک بستروں سے اٹھا کر تہجد کی نماز کے لیے مصلی پر نہیں کھڑا کی۔ ابھی اسی ہفتے جنتر منتر پر سارے ملکی سطح پر ایک بہت بڑا پروٹیسٹ کیا گیا ای وی ایم اور سی اے اے کے اگینسٹ، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
ووٹنگ کے ٹائم پر، الیکشن کے موقع پر مسلمانوں کا لیڈر، مسلمانوں کا قائد، قوم کی جانب سے ایک رہبر ہو پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھانے والا، اس طرح کی جو بیان بازیاں دی جاتی ہیں، ایک لیڈر بھی جنتر منتر پر مسلمانوں کے سپورٹ میں سی اے اے کے خلاف، مسلمانوں کے اوپر ہونے والے اتیاچار کے خلاف جو ای وی ایم کا گھوٹالا ہو رہا ہے، اس ای وی ایم کے بین کے لیے جو مظاہرہ کیا گیا، اس پروٹیسٹ کے اندر ایک بھی مسلمان لیڈر اور قائد موجود نہیں تھا۔ وہ غیر، وہ سیکولر ہندو جو چاہتا ہے کہ اس ملک کا مسلمان بھی ایسے ہی شہری ہے جیسے ہم لوگ یہاں کے شہری ہیں، اس میں وکلا بھی موجود ہیں، دانشوران بھی موجود ہیں، کچھ پجاری بھی موجود تھے، لیکن یہ پورے کا پورا مسلم سماج کی جانب سے غیر کیے جانے والا پروٹیسٹ تھا، لیکن اس پروٹیسٹ کے اندر مسلمانوں کا کوئی لیڈر، ایک لیڈر بھی پورے بھارت دیش میں سے وہاں پر حاضری اور اٹینڈنس نہیں تھی۔ یہ اس ملک کے مسلمانوں کی بے حسی ہے۔ تیسری بات، حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کی گرفتاری گجرات اے ٹی ایس والوں نے کیا۔ کچھ لوگوں نے فرقہ واریت کی ہوائیں دینے کی کوششیں کی۔ فرقہ واریت ہماری مسجد کے اندر کا مسئلہ ہے، ہمارے مسلک کا مسئلہ ہے، لیکن جب ہم مسلک سے باہر، مسجد سے باہر، مکتب سے باہر، گھر سے باہر جب قدم رکھتے ہیں تو یہ مسلکی مسئلہ نہیں رہتا، ملت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ کتنے علماؤں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ ابھی حال ہی میں حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب، اللہ حضرت کی رہائی کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالیٰ علماء اسلام کو تقویت عطا فرمائے، لیکن آج سے پہلے بھی کتنے علماء کو گرفتار کیا گیا۔ کوئی ایک لیڈر آگے بڑھا، کوئی ایک۔ اسی ہفتے ایک اچھا پڑھا لکھا طبقے کا انسان آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ایچ او ڈی کے پوسٹ پر کام کرتا ہے، تقریباً اس کی سیلری 4 سے 5 لاکھ روپے ہوگی، مسلمان ہے، سید خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی ہفتے آ کر اس نے کہا حضرت ایسے موقع پر علماء کو بولنا چاہیے، کہاں ہیں ہمارے عالمہ، کیا بھی نہیں بول رہی نا؟ تو میں نے اس بے وقوف کو تماچے کی طرح جواب دیا، کیا صرف علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہر مسئلے پر بولیں؟ آپ بتائیں آپ نے اس ملک کے مسلمانوں کے لیے کتنا کردار ادا کیا ہے؟ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ نکال کر، جو نکالنا ہر مالدار پر فرض ہے، نہیں نکالے گا تو جہنمی بنے گا۔ وہ زکوٰۃ کی رقم مدرسے کو پہنچا کر یہ سوچتا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری نبھا دی، اب علماء کو چاہیے کہ میدان میں آئے۔ یہی بات کوئی ممبر آف پارلیمنٹ سے کیوں نہیں کرتا؟ یہی بات ہم اپنے علاقے کے ایم ایل اے کے سامنے کیوں پیش نہیں کرتے؟ یہی بات ہم کونسلرز کے سامنے کیوں بات پیش نہیں کرتے؟ سانپ سونکھ جاتا ہے جب امت کا مسئلہ آتا ہے، اور بڑے سستے مل جاتے ہیں یہ ملا مولوی اور خطیب۔ آج تک غیر ہم پر نشانہ بنا رکھے تھے، آج امت کا پڑھا لکھا طبقہ کھڑے ہو کر کہتا ہے۔ تو میں نے صاف کہا، یہی علماء ربانیین میں سے تھے حضرت مولانا سید انظر شاہ قاسمی دامت برکاتہم عالیہ، اسی شہر بنگلور کے، جنہوں نے امت کے ہر اٹھنے والے فتنے کی سد باب کے لیے اپنے خطابت کے میدان کے اندر ننگی تلوار بن کر اترے، حکومتوں کو للکارا، لیکن جب ان کی گرفتاری کی بات ہوئی تو یہ امت کہاں موجود تھی؟ حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی گرفتاری ہوئی،
امت نے ان کے چھڑانے کے لیے کیا قاعدے قانون اور کس پرکریا کو آگے لے کر چلے، کوئی امت کا نوجوان آگے نہیں بڑھا۔ حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالقوی صاحب کو گرفتار کیا گیا، امت کے کون سے افراد آگے بڑھے؟ مفتی عبدالقیوم صاحب نے 14 سال تک جنگ کی سلاخوں میں زندگی گزاری، اور 14 سال کے بعد کورٹ کہتا ہے کہ انہیں باعزت بری کیا جاتا ہے، لیکن یہ امت ان علماء کے لیے کتنا آگے بڑھی۔ یہی علماء ہیں جو برداشت کے باہر ہو کر امت کے آنے والے حالات پر جب خطاب کرتے ہیں تو یہ دشمن سمجھ جاتا ہے۔ یہ علماء ہی ہیں جنہوں نے آزادی کے وقت میں اپنے خطابات کے ذریعے سے امت مسلمہ کے اندر آزادی کی جنگ کا جوش پیدا کیا تھا۔ اگر یہ علماء اس دھرتی پر باقی رہیں گے، ان کی زبانوں کو تالا نہیں ڈالا جائے گا، دوبارہ یہ قوم مسلم کھڑی ہوگی۔ یہ وہ قوم ہے جس نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے، تو بھاجپا اور RSS کے دانت کھٹے نہیں، دانت توڑ کر نالیوں پھینک دیں گے۔ اس لیے ان علماء کو بائیکاٹ کیا جائے، لیکن بائیکاٹ کرنے کے لیے موقع نہیں مل رہا تھا۔ تو مولانا مفتی سلمان اظہری کا صرف اتنا کہنا کہ آج کتوں کی حکومت ہے، ایک دور ہمارا بھی آئے گا، اس لفظ کتے کی بنیاد پر ATS والوں نے ان پر دہشت گردی کا الزام لگایا، فارن ٹرانزیکشن کا الزام لگایا گیا، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں لگا کر انہیں ویتاؤٹ بیل کے جیل ہو اس طرح کا 155 کی دفعہ لگا کر انہیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ لیکن امت جلسے سے پہلے جیسی تھی، مولانا کے خطاب کو سن کر دشمن تو ہل گیا، لیکن مسلمان قوم کل بھی فجر چھوڑ کر سو رہی تھی اور آج بھی فجر چھوڑ کر سو رہی ہے۔ دشمن کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن امت کے حالات کے اندر کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ایک دو مسائل نہیں، آئے نئے دن صبح مدرسے کے چھوٹنے کے بعد جیسے ہی اخبار کی سرخیاں دیکھی جاتی ہیں، یقیناً ملت اسلامیہ پر کوئی نہ کوئی نشانہ لگا رہتا ہے۔ یہ حالات کی تبدیلی ہوتی رہی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی، اور یہ حالات امت پر آ رہے ہیں، آتے رہیں گے۔ یہ ہمارے ایمان اور اعمال کے آزمائش کا دور ہے۔ تقریباً آج سے 8-10 سال پہلے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی داماد برکاتہم عالیہ نے اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ چھٹائی کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور یہی جملہ حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب نقشبندی داماد برکاتہم عالیہ نے پچھلے مہینے فرمایا چھٹنی کا وقت کا آغاز ہو چکا ہے۔ یعنی یہ وہ دور ہے، اللہ تعالیٰ اس دور میں کچے اور پکے ایمان والوں کو پرکھ رہے ہیں۔ جس کا ایمان حقیقی ہوگا، جس کا ایمان اللہ کی ذات پر پکا ہوگا، وہ ان مسائل سے بڑی آسانی کے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ اس پہ حالات بلال حبشی کے آئیں گے، اس پر حالات عمار کے آئیں گے، اس پر حالات یاسر کے آئیں گے، اس پر حالات حضرت خباب ابن الارت کے آئیں گے، اس پر حالات حضرت خبیب رضی اللہ عنہ مجمعین جیسے صحابہ پر آئے۔ ایسے حالات اگرچہ کہ امت پر آ جائے، لیکن وہ مقابلہ کرے گا اور اپنے ایمان پر باقی رہے گا۔ اور جو آدمی ان حالتوں سے پریشان ہو جاتا ہے، تھوڑے سے حالات بگڑے، وہ آدمی یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرا ایمان والا ہونا، میرا مسلمان ہونا، یہ حکومت برداشت نہیں کر رہی ہے، تو اپنے آفس میں جاتے ہوئے اپنے حلیے کو بدل لیتا ہے۔ کبھی خشخشی داڑھی رہا کرتی تھی، آج وہ بھی صاف ہو گئی، اس لیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں مومنن اور مسلمان ہوں۔ یاد رکھیں یہ حالات کچھ نہیں، آگے اب آپ آگے اور سنیں گے۔ ابھی آپ نے اسی ہفتے میں ایک اور بات بھی سنی ہوگی، اتراکھنڈ کے ودھان سبھا کے اندر ووٹنگ کی گئی اور پورے اتراکھنڈ کے اندر یونیفارم سول کوڈ کو
نافذ کر دیا گیا. یعنی اس ملک کو ہندو راشٹر بنانے کے لیے جس بیج کو بونے کی ضرورت تھی وہ بیج اتراکھنڈ کی سرزمین پر بو دیا گیا ہے. اب وہ بیج بڑھے گا، اس کے اندر درخت جیسے ترقی کرتا ہے، موڑ آئیں گے، پودا بنے گا، پھل پھول جیسے نشو نما ہوتا ہے، ایسے ہی یہ بیماری جب سارے ملک میں پھیل جائے گی تب یہ مسلمان ہائے ہوش کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پائے گا. تو ایسے نازک ترین حساس مسائل کے وقت میں امت کو چاہیے کہ یہ ملک کا سنویدھان ہمیں اس شہری ہونے کے ناطے جو ہمارا ووٹ کا حق ہمیں عطا فرمایا ہے اس ووٹ کی حفاظت کرے. کیونکہ ابھی ووٹرز کے انرولمنٹ کا کام چل رہا ہے. ابھی حال ہی میں یہ بات بھی لیک ہوئی ہے، ہماری ریاست کرناٹک سے کئی لاکھ مسلمانوں کا نام ووٹنگ لسٹ سے حذف کر دیا گیا. جب الیکشن آئے گا آپ اپنی آئی ڈی کارڈ لے کر جائیں گے اور وہاں پر جب آپ کے ووٹنگ کی لسٹ دیکھی جائے گی تو پتا چلے گا کہ آپ کا نام ووٹنگ لسٹ میں نہیں ہے. تب ہائے افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی موقع ہے، سنویدھان کے بنیاد پر اس ملک کے شہری ہونے کی وجہ سے آپ کو جو ووٹ کا حق دیا ہے اس ووٹ کے حق کو کم سے کم بچانے کی کوشش کریں. یہی ایک چیز باقی رہ گئی ہے مسلمانوں کے پاس جس چیز کی وجہ سے ہم آگے والوں سے ٹکر لے سکتے ہیں کہ یہ قوم جب ایک کرنے پر آ جائے تو جس طرح کرناٹک کے اندر ہم نے حکومت بدل کر دکھایا انشاءاللہ اس ملک کے اندر بھی ہم حکومت بدل کر دکھا سکتے ہیں. تو یہ جتنی چیزیں بگاڑ کی ہم دیکھ رہے ہیں، آئے نئے دن اخبارات میں سن رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم. روئے زمین کے اوپر جو کچھ بگاڑ آتا ہے یہ بگاڑ انسان کے اعمال کی بنیاد پر آتا ہے. ورنہ سوچیں مولانا مفتی سلمان اظہری کا کتا کہہ دینا اگر اتنا برا ہے تو آئے نئے دن ٹی راجا سنگھ کیسا خطاب کرتا ہے، مسلمانوں کو ورغلایا جاتا ہے، قتل عام کی باتیں کی جاتی ہیں، دھرم سنسد کے نام پر مسلمانوں کے قتل عام کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. جب اس پہ بات کی جاتی ہے تو فریڈم آف اسپیچ کا نعرہ دیا جاتا ہے، اور اس پر جب بات کی جاتی ہے تو رائٹ ٹو تھاٹس کی بات کہی جاتی ہے. لیکن جب وہی مسلمان جب بولنے پہ آتا ہے تو اسے یا تو دہشت گرد کر دیا جاتا ہے یا بھڑکاؤ بھاشن قرار دے دیا جاتا ہے، یا دو مذہبوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑا فساد برپا کرنے کے لیے یہ خطاب دیا گیا. اس طرح کے الزامات لگا کر انہیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے ٹھونس دیا جاتا ہے. تو خدا باری عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا روئے زمین پر ہو یا پانی کے اندر جو کوئی فتنہ اور فساد اگر برپا ہو رہا ہے بما کسبت ایدیکم، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی کمائی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب زمین پر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل کو لے کر جب فرشتے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اعمال کو دیکھ کر اپنی امت پر آنے والے حالات کا فیصلہ کرتے ہیں. دو باتیں ہوئی، یہ قرآن سے ایک حدیث سے. تیسری بات، ایمان والے کا یقین ہے اللہ کی ذات پر، ایمان والے کا یقین ہے فرشتوں پر، ایمان والے کا یقین ہے آسمانی کتابوں پر، ایمان والے کا عقیدہ اور یقین ہے تمام انبیاء اور رسولوں پر. ایسے ہی ایمان والے کا یقین ہے تقدیر پر. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. انسان کی زندگی کے اندر جو کچھ بھلائیاں، جو کچھ خیر کا وجود ہوتا ہے، جو کچھ برائیاں
اور جو کچھ شر جنم لیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ دو باتیں تقدیر پر نکلتی ہیں، تقدیر بدلتی ہے یا نہیں بدلتی؟ بعض بوڑھیاں تو دعا دیتے ہیں اللہ تجھے 100 سال کی حیاتی دینا، دیتے نہیں دیتے؟ کیا عورتوں اور بوڑھیوں اور بزرگوں کی دعا سے انسان کی حیاتی بڑھ جائے گی؟ دو طرح کی روایتیں آتی ہیں، اگر چھیڑوں گا تو بات اسی پر ہو جائے گی۔ موٹی موٹی بات سنیں، تقدیر دو قسم کی ہے، ایک تقدیر مبرم، ایک تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم وہ تقدیر ہے جو بدل نہیں سکتی، پیدا ہوا، کب مرے گا، کتنا کھائے گا، کتنی بیویاں، کتنے بچے، یہ مبرم ہے، یہ حقیقت ہے، اسے کوئی ٹال اور بدل نہیں سکتا۔ اور دوسری تقدیر ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق یہ ڈیپینڈیبل تقدیر ہوتی ہے، انسان کے اعمال جیسے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی بنیاد پر اس کے رزق کو جو دینے کا وعدہ فرمایا اس رزق کے اندر کشادگی اور برکت کا فیصلہ فرما دیتے۔ تمہیں 60 سال دنیا میں زندگی گزارنی ہے، امت پر اس طرح کے برے حالات آنے ہیں، یہ تقدیر ہے، مبرم ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ لیکن ان حالات کے شکنجے میں جن ایمان والوں کا امتحان ہوگا، کیا ان ایمان والوں میں تمہارا بھی شمار ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ معلق ہے ہمارے اعمال پر۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ بولو بھائی، آئی؟ بات آگے لے کر چلو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے انسان جب اعمال کرتا ہے تو اعمال اللہ کے دربار میں لے کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اعمال کی بنیاد پر امت کے حالات کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایسے ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے وقت آنے والے امت کے حالات کو بیان فرمایا۔ راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو داود شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها۔ نبی نے فرمایا میری امت پر قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، مسلمانوں کے علاوہ دنیا میں جتنی قومیں موجود ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، جو اللہ کی الوہیت کا اقرار نہیں کرتے، جو رب کی ربوبیت کا اقرار نہیں کرتے، جو وحدانیت کا یقین نہیں مانتے، ایمان والے مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے علاوہ دنیا میں جتنے اقوام ہیں یہ ساری کی ساری قومیں مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسا ایک بھوکا انسان دسترخوان، بچھے ہوئے دسترخوان پر لذیذ پکوان رکھے گئے ہوں تو ایک بھوکا جس طرح کھانے کے پیالوں پر ٹوٹ پڑتا ہے، ایسے دنیا کی تمام قومیں امت مسلمہ پر ٹوٹ پڑیں گی، تاکہ جس طرح دسترخوان سے کھانا کھا کر صاف کر دیا جائے اس روئے زمین سے اسلام کے ماننے والوں کو صاف کر دیا جائے۔ کیا آج وہ حالات ہمیں نظر نہیں آ رہے؟ ساری دنیا کی ناٹو پڑی ہوئی ہے فلسطینی ایمان والوں کے پیچھے، ساری دنیا کی ناٹو اور سپر پاور طاقتیں پڑی ہوئی ہے غزہ کے حماس کے مجاہدین کے پیچھے۔ اور یہ آج نہیں، آج سے پہلے کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، آج سے پہلے افغانستان کی سرزمین پر طالبان کو ختم کرنے کی سازشیں کی گئی، لبنان کے اندر حزب اللہ کو ختم کرنے کی سازشیں کی گئی، حسنی مبارک کے دور کے بعد مصر کے اندر اخوان المسلمین کی حکومت آئی اور وہاں سے اخوانیوں کو ختم کرنے کی سازشیں کی گئی۔ کیسے کیسے منصوبے نہیں بنائے گئے، انہوں نے اپنے خود کے ایجنٹ ISIS کے نام پر داعش کو انہوں نے کھڑا کیا اور الزام اسلام اور اہل اسلام کو بتا کر مسلمانوں کے اوپر جھوٹے کیس داغے گئے۔ یہ سارے جو حالات آ رہے ہیں آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں پیش گوئی کے طور پر ارشاد فرمایا، اے میرے امت کے ماننے والوں، تم پر ایک زمانہ عیسیٰ
آئے گا، ایسے حالات تم پر درپیش آئیں گے کہ دنیا کی ساری قومیں اسلام اور ایمان کے اللہ کے ماننے والوں کے خلاف ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسا ایک بھوکا انسان دسترخوان پر کھانے کے پیالوں پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے پوچھ لیا، فقال قائل، بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے ایک نے اٹھ کر سوال فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، من قلت نحن یومئذ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت جب یہ حالات مسلمانوں پر آئیں گے کیا اس وقت مسلمان کم تعداد میں ہوں گے؟ کیا مسلمان مائنارٹی میں ہوں گے؟ کیا مسلمان بہت ہی کم، جیسے صحابہ اصحاب بدر میں 313 تھے، جیسے صحابہ احد کے میدان میں دشمن کے مقابلے میں کم تھے، کیا بہت کم تعداد میں مسلمان ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم کثیر، نہیں نہیں، اس دن تو ایمان والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج ساری روئے زمین پر دیکھ لیں، 2.75 بلین مسلمان موجود ہیں، لیکن آج امت کا کیا خستہ حال ہے۔ 57 ممالک مسلمانوں کے، 2.25 ارب مسلم، لیکن ایک غزہ پٹی کے سپورٹ میں ایک ملک کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی کھڑا ہوگا، اور نہ ہی کھڑا ہوگا، اور حماس ختم بھی نہیں ہوگا۔ یہ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہی حماس ہے جو ایمان والوں کے اندر ایمانی روح کو پھونکے گا، اور دوبارہ اس پورے زمین پر اسی حماس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کے اندر ون نیشن اور ون لا کے تحت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی دی ہے وہ پیشن گوئی قائم ہو کر رکھے گی۔ یہ 1400 سال پہلے کا فیصلہ ہے۔ دنیا کی طاقتیں، پاور، ممالک، حکومتیں اور یہ فوجی دستے، یہ ملٹری سسٹم، یہ ان کے بڑے بڑے ڈرون اور طیاروں کو نہ دیکھے، میرے نبی نے جو آج سے 1400 سال پہلے فرمایا اس پر کامل یقین کر لے ایمان والو۔ جس طرح آج یہ ہم پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں، یہ آج ہم پر اس لیے ٹوٹ پڑ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم پکے ایمان والے ہیں یا نہیں، یہ تو ابھی چھٹائی کا وقت چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ایمان والے تو بہت ہوں گے، تو پھر اس طرح کے حالات کیوں ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا حال بیان فرمایا آگے، فرمایا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن اس وقت مسلمانوں کے حالات ایسے ہوں گے جیسے جھاگ کے مانند ہوتا ہے۔ جھاگ معلوم ہے؟ سمندر کے کنارے پر جب لوٹیں آ کر مارتی ہے اور لوٹ جاتی ہے تو پانی پر جھاگ باقی رہ جاتا ہے، جسے ہم یہاں کے لینگویج میں کف بولتی ہیں۔ صابن ہاتھ میں لگڑے تو کیا نکلتا ہے؟ کف۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں جھاگ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن جھاگ کے مانند ہوں گے۔ کیا مطلب؟ جھاگ میں کوئی طاقت رہتی ہے؟ ایک پھونک ماری جھاگ اڑ کر جا کر گر جائے گا، بھلے دیکھنے میں بہت ہوگا جھاگ لیکن اس میں کوئی وزن باقی رہتا ہے۔ آج امت کا یہی حال ہے، 2.25 ارب مسلمان ہیں لیکن وزن امت کا کچھ بھی موجود نہیں ہے، جھاگ کے مانند نہ طاقت ہے، نہ پاور ہے، نہ ہی جھاگ میں اتحاد ہوتا ہے۔ آج مسلم کمیونٹی بکھر پڑی ہے، کوئی دیوبندیت کے نام پر، کوئی بریلویت کے نام پر، کوئی جماعت اسلامی اہل حدیث کے نام پر، کوئی فرقہ واریت کے نام پر، کوئی پارٹیوں کے نام پر، کوئی سنگٹھن کے نام پر، کوئی آرگنائزیشن کے نام پر، کوئی تنظیموں کے نام پر، یہ ساری کی ساری امت بکھر پڑی ہے جیسے جھاگ بکھر کر پڑا رہتا ہے۔ گرچہ کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی، نہ اس میں وزن ہوگا، نہ طاقت ہوگی، نہ اتحاد ہوگا، نہ ان کے اندر مقابلہ کرنے کی کوئی صلاحیت اور کیپیسٹی ہو سکتی ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهَ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَ مِنْكُمْ. جب ایسے ہو جائیں گے مسلمان تو مسلمانوں کا جو ڈر اور خوف اللہ اپنے نہ ماننے والوں کے دل میں رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے دلوں سے مسلمانوں کا ڈر اور خوف باہر نکال لے گا. پھر وہ جو دشمن ہیں مسلمانوں سے ڈریں گے نہیں. اب آئیے میں تاریخ میں لے کر چلتا ہوں. ہمیں اپنا بچپنا یاد ہے. آج سے صرف 40 سال پہلے آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی غیر مسلم مسجد کے سامنے سے جاتا تو جوتیاں نکال کر بغل میں رکھتا اور مسجد کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پراتھنا وندنا کرتے ہوئے آگے جاتا تھا، جبکہ انہیں کوئی نہیں کہتا تھا کہ یہ مسجد ہے، تم اس کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو. لیکن ان کے دل میں ایمان والوں کی محبت بھی تھی اور ایمان والوں کا ڈر بھی موجود تھا. آج کیا ہے حال؟ کل مغرب میں ایک صاحب اپنی کارگزاری سنا رہے تھے. حضرت اڑلیر پینے کے واسطے میں ایک دکان پہ گیا، میرے بعد پیچھے سے ایک گاڑی میں ایک بندہ آیا جس نے اپنے گاڑی کے اوپر وہ اورنج کلر کا فلیگ لگایا ہوا تھا، اور میں نے اڑلیر پی کر اس کو دیا کہ پھوڑ کر دے اس کا ناریل تو کھاؤ. اتنے میں اسے آ کر کہا کہ اسے پہلے نہیں دینا، پہلے میرا کاٹا پیا، اور پینے کے بعد کہا کہ پہلے میرا ناریل چھل کر دے گا، بعد میں اسے چھل کر دے گا. یہاں پہ میں لڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. امت کی حالت کس حد تک آ گئی. میرے نبی نے اسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ اگرچہ کہ امت کی تعداد کثیر ہوگی لیکن جھاگ کے مانند رہے گی. ایسی حالت ہو جائے گی کہ دشمن کے دل سے تمہارا رعب، ڈر اور محبت اللہ تعالیٰ کھینچ کر پھینک دیں گے. پھر ہوگا کیا؟ آگے فرمایا وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهَ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ. پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے دل میں وہن پیدا کر دے گا. اب یہاں پہ دو معنی نکلے. وہن کی تشریحات کے اندر ابو داود کی الگ روایت ہے جو اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کا ڈر اور خوف غیر ایمان والوں کے دل سے نکال کر ایمان والوں کے دل میں غیروں کا ڈر اور رعب اور یہ ڈال دے گا. آج مسلمان کس سے ڈر رہا ہے؟ بتائیے بھائی. ہم تو اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہے نا. سچے دل سے اپنے آپ سے پوچھ لینا، مجھے مت بتانا کہ اللہ کا ڈر میرے دل میں اتنا موجود ہے جتنا CCTV کیمرے کا ڈر میرے دل میں ہے. شاگرد بیٹھ کر سوچے میرے دل میں استاد کا ڈر زیادہ ہے یا اللہ کا ڈر. مرید بیٹھ کر سوچے میرے دل میں میرے پیر کا ڈر زیادہ ہے یا اللہ کا ڈر. نوکر بیٹھ کر سوچے میرے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہے یا میرے اونر اور مالک اور یجمان کا ڈر زیادہ ہے. آپ کا دل آپ کی گواہی دے دے گا. اللہ تعالیٰ نے غیروں کے دل میں جو ہمارا ڈر اور رعب رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال کر آج ایمان والوں کے دل میں ڈال دیا. اور یہ آج ایمان والا سوچتا ہے ہم نہ کیا ضرورت گلی کی بلا ہمارے سر کو کئی کو لینا، انہوں کر رہی کر لے کو جان دے. سیکولرم کا نعرہ دیا جاتا ہے، جمہوریت کی بات کی جاتی ہے، ڈیموکریسی کی بات کی جاتی ہے، فریڈم آف اسپیچ کی بات کی جاتی ہے. جب وہی فریڈم آف اسپیچ ہم اپنے لیے لاگو کیوں نہیں کر سکتے؟ جب کوئی لاگو کر لیتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے، حکومت کے خلاف بیان بازیاں کرتا ہے، تو اس انسان کا حال بھی حضرت مولانا مفتی سلمان ازہری جیسا کرنے کی یہ سازشیں کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت جھانک کے مانند ہو جائے گی، غیروں کے دل میں میری امت کا ڈر اور خوف ختم ہو چکا ہوگا، اور میری امت کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی وہن پیدا فرما دیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہن کیا چیز ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. اب اپنے آپ سے ہم پوچھیں کیا ہمیں دنیا سے محبت نہیں ہے؟ بتائیے بھائی.
میں تو کہوں گا مجھے تو ہے، بھلے آپ منافقت کریں۔ آج کون انسان دنیا میں ایسا ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھے دنیا سے محبت نہیں ہے؟ یہی دنیا کی محبت ہمیں جمع پونجی کرنے پر مجبور، حرام خوری کرنے پر مجبور کر رہی ہے، رشوت کا بازار گرم کیا ہوا ہے، سود کے معاملات کر رہے ہیں، پیر قبر میں لٹک گئے، مر رہے ہیں، لیکن لونوں پر لون لے کر اپنی پراپرٹیاں بناتے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ دنیا کی محبت میں کتنے اندھے ہو گئے، ہم اپنے بچوں کے ایمان کا سودا کر رہے ہیں اور غیروں کی اسکولوں میں جا کر اپنے بچے کا ایمان بیچ کر آ رہے ہیں۔ کرسمس کے موقع پر مسلمان گھر کے بچوں نے سانتا کروز کا انہوں نے حلیہ اختیار کیا۔ کیا ہماری بچیوں نے ہیپی وش یو کرسمس کے پیغام آگے نہیں بھیجے؟ یہ سب چھوٹ اگر ہم دے رہے ہیں تو کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں جگہ پکڑ چکی ہے۔ اور موت سے کون محبت کرتا ہے؟ جبکہ میرے نبی نے تو ارشاد فرمایا واصل الحبیب الی الحبیب الموت، موت یہ وہ چیز ہے جو محبوب بندے، جو محب بندے کو محبوب رب سے ملاقات کراتی ہے۔ جو بندے کے دل میں یہ خواہش ہو میں رب سے ملاقات کروں، اسے موت کے دروازے سے گزرنا ہوتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کا عاشق ہوتا ہے وہ اللہ کے نام پر کٹنا، مٹنا اور مرنا چاہتا ہے۔ جب سے یہ امت کے اندر یہ دو بیماریاں آئیں، ایک دنیا کی محبت اور ایک موت کا ڈر، اس کے نتیجے میں یہ امت بزدل بھی ہوئی اور کمزور بھی ہوئی۔ جس میں دنیا کی محبت ہوگی، موت کی نفرت ہوگی، وہ انسان بزدل رہے گا، اور دوسری بات وہ کمزور بھی ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اوپر ارشاد فرمایا کہ میری امت جھاگ کے مانند ہوگی جس میں نہ طاقت ہوگی، نہ قوت ہوگا، نہ اتحاد ہوگا، نہ کوئی چیز اس کے اندر وزندار پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ امت کے حالات ہیں جو آئے نئے دن پورے ہفتے کے اندر اس امت نے کس کس دور سے اپنے آپ کو گزارا، یہ اب تک ہم نے دیکھا۔ اور یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ ہمارے اعمال کے نتیجے میں۔ اور جو پچھلے ہفتے آپ کے سامنے میں نے بات پیش کی تھی، اس میں تو اللہ نے فرمایا تھا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو ایمان والا بندہ یا جو ایمان والی بندی، مرد ہو یا عورت ہو، اپنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اعمال پر اگر جم جاتے ہیں، اعمال کو اختیار کر لیتے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کی زندگی کو حیات طیبہ، خوشگوار زندگی بنا دیں گے۔ لیکن دوسری جانب حالات ایسے آ رکھے ہیں، اور یہ حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ ہم اعمال سے دور ہو چکے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمارے دلوں میں جگہ پکڑ لی، دل ہمارا موت کو قبول نہیں کرتا، ہم موت سے نفرت کرنے لگے۔ غرض یہ ہے، قرآن مجید کہتا ہے حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں، اللہ کے نبی نے ہمیں تسلی دی کہ قرب قیامت حالات آئیں گے، ساری دنیا کے اقوام تم پر ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، لیکن ایمان پر جمے رہنا، اعمال کو اختیار کیے ہوئے رہنا۔ اگر اعمال پر جمے رہے، ڈٹے رہے، ایمان پر جمے اور ڈٹے رہے، اللہ تعالیٰ حالات کو ایسے ہی بدلائیں گے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے بدل کر دکھایا۔ اور پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں آئی تھی، یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری 13 سالہ مکی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، 40 سال تک میرے نبی کو القاب دیے گئے، امین کہا گیا، صادق کہا گیا، سچا کہا گیا، امانتدار کہا گیا،
سارے کے سارے اوباش قسم کے لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے قدر بھی کرتے تھے، تعظیم بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا گیا، نبی کا مقام و مرتبہ دیا گیا، اور میرے نبی نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جب کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے مکے والو ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس اعلان کے بعد سارے دشمن بن گئے، اور 13 سال میں کیسے ظلم میرے نبی پر نہیں ڈھائے گئے، بلکہ نبوت والی زبان سے میرے آقا نے خود ارشاد فرما دیا، صحابہ جتنا مجھے ستایا جا رہا ہے میرے سے پہلے کسی نبی کو اتنا ستایا نہیں گیا۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا، 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق دی گئی، میرے نبی نماز کے لیے ٹہرے گئے، ان کے اوجڑی ڈال دی گئی، وزن تاب نہ لا کر میرے نبی سجدے میں چلے گئے، میرے نبی کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، میرے نبی کے جبین سے خون نکل کر جوتیوں میں آ کر ٹک گیا تھا طائف کے میدان میں۔ حالات خراب سے خراب آئے، قربان جاؤں میں صحابہ پر، یہ تو نبی تھے، لیکن اٹھا کر تاریخ کو دیکھے، مدینے میں آنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پر الٹے گر جاتے، لوگ سوچتے تھے کہ مرگی کی بیماری ہے، اس کا علاج گردن پر پیر رکھ کر لوگ نکل جایا کرتے تھے، لیکن ابو ہریرہ نے نہ ایمان سے اپنی گردن موڑی، نہ اعمال سے بے رخی اختیار کی، جمے رہے، ڈٹے رہے۔ نتیجہ یہ آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر پڑھاتے ہوئے ناک بہنے لگی تو جیب سے کپڑا نکالا تو ریشم کا کپڑا نکلا، ناک صاف کی جس طرح میں اور آپ ٹشو میں صاف کر کے پھینک دیتے ہیں، ریشمی کپڑے سے ابو ہریرہ نے ناک صاف کی اور مسکرایا۔ شاگردوں نے پوچھ لیا استاد محترم مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک وہ دور تھا ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر مسجد نبوی میں گر جاتا، لوگ مرگی کی بیماری سمجھ کر گردن پر پیر رکھ کر نکل جاتے تھے، اللہ نے اس کے دین کی بدولت آج ابو ہریرہ کو وہ مقام دیا، ناک سے اگر کوئی پانی بھی نکلتا ہے پہنچنے کے لیے کپڑا اٹھاتا ہے تو ریشم ہاتھ لگتا ہے۔ حالات خراب آئیں گے، ایمان پر ڈٹے رہے، اعمال سے جڑے رہے، حالات کو سدھارنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر بن الخطاب صحابہ کی جماعت کے ساتھ جاتے ہوئے ایک پہاڑی پر ٹھہر گئے، زاروں قطار رونے لگی، تپتی ہوئی تل ملاتی ہوئی دھوپ تھی، صحابہ کے پسینے نکل رہے تھے اور حضرت عمر کھڑے ہو کر رو رہے ہیں۔ پیچھے سے صحابی نے آ کر اشارہ کیا، امیر المومنین بہت کڑک دھوپ ہے، صحابہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، آپ یہاں ٹہر کر کیا کر رہے ہیں، آگے تو بڑھے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑتے ہیں، صحابہ نے دیکھا امیر المومنین کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کیا بات ہے امیر المومنین؟ فرمایا عمر بن الخطاب نے یہ وہی وادیاں ہیں جس پر یہ خطاب کا بیٹا عمر اونٹوں کو چرانے آیا کرتا تھا، اور شام کو چرا کر جب واپس جاتا میرا باپ خطاب مجھے مارا کرتا تھا، اے عمر تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا، تیری زندگی کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو میں نے قبول کیا، اللہ اور اس کے نبی پر ایمان لے آیا، ان کے اعمال کو جب میں نے اختیار کر لیا تو اللہ نے اپنے دین کی بدولت وہ خطاب کا بیٹا جسے اونٹ چلانا نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آج اس خطاب کے بیٹے کو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا کر چھوڑ دیا۔ یہ صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، وہ بھی انسان تھے لیکن ان کا ایمان ہمالیہ کے پربت کے مانند جمع اور ٹکا ہوا تھا، اور میرا اور آپ کا ایمان جھاگ کے مانند ہے، کبھی اس پارٹی کبھی اس پارٹی، کبھی اس نیتا کبھی اس نیتا، کبھی یہ مولوی کبھی وہ مولوی، ہم جدھر چاہے ادھر بغیر پیندے کے لوٹے کے ہمارے ایمان کو لے کر ڈگمگاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ایمان پر اعمال پر ڈٹے رہو، جمے رہو، حالات بدل جائیں گے۔ اور حضرت صوفیہ نے فرمایا دوسری چیز، پہلی چیز جو اعمال کو سنوارتا ہے اللہ حالات کو سنوارتے، اور دوسری چیز فرمایا جو آخرت کو سنوارتا ہے اللہ اس کی دنیا سنوارتے۔ آج ہم سب کو فکر ہے میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوتا ہے، کہ ہے نہیں بھائی فکر؟ بولو بابا، ہے نہیں فکر؟ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوتا، میرے بعد میری جورو کا کیا ہوتا؟ اسے مرنے سے پہلے کیا کرتی ہیں؟ پراپرٹیاں بھی لیتی، بینک بیلنس بناتی، لائف انشورنس بیمہ بناتی، بیمہ پالیسی بناتی، جیون بیمہ بناتی۔ یہ الگ بات ہے کہ حرام بولے تبھی جوں بھی نہیں رینگتی۔ سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ شریعت، دین، قرآن اور حدیث کا نتیجہ یہ کہتا ہے یہ مت سوچو کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ سوچو کہ بچوں کی موت کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، ان کے آخرت کی فکر کرو۔ اللہ نے صاف ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، تم اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارا، دوزخ کی آگ سے۔ جو اپنی آخرت سنوارتا ہے اللہ اس کی دنیا خود بخود سنوارتے ہیں۔ آج ہم دنیا میں سنوارنے میں ایسے لگے آخرت کی فکر نہیں۔ آخرت کی فکر کرے تو ہمارے مسائل دنیا کے آ کر کھڑے ہو جاتی ہیں۔ آپ آخرت کی فکر کریں اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو خود سنواریں گے۔ صحابہ نے اور نبی کی زبانی سنے ہوئے ارشادات پر یقین کے ساتھ اپنی آخرت کی فکریں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی دنیا کی زندگی کو سنوار کر دکھا دیا۔ ورنہ کون ابو بکر صدیق؟ کیا ایمان لانے سے پہلے ابو بکر صدیق کا یہ مقام تھا کہ وہ عرب کے اوپر 2.5 سال تک حکومت کرے؟ کون عمر بن الخطاب؟ خطاب کا وہ لڑکا جسے اونٹیں چرانا نہیں آتا تھا، جب اس نے آخرت کی فکر کی تو اللہ تعالیٰ نے 22 لاکھ مربع میل کی حکومت اس کی جوتیوں میں لا کر ڈال دی۔ یہ صحابہ ہیں۔ ہو سکتا ہے دل میں بات آ جائے بھئی انہوں تو صحابہ، ہمارا مسئلہ کیسا؟ نہیں، شیطان ایسے ہی تو وسوسے ڈالتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک امام تھے، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت زبردست عالم، فقیہ۔ حضرت کی سوانے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو کپڑا زندگی میں ایک بار پہن لے پھر اسے دوبارہ نہیں پہنے۔ ہے آج کل تو بھی ایسا مالدار بولیں گے ذرا جن ہمارے پردھان سیوک نہیں دوسری بار پہن لی انہوں، یہ الگ بات ہے کہ ایونٹس میں نہیں پہنتے۔ اور یہ اتنے بڑے مالدار بھی نہیں تھے، مسجد میں بیٹھ کر ملا جی پڑھانے والے، لیکن آخرت کی فکر کی تو اللہ نے دنیا سنوارنے کے لیے ان کے ایک شاگرد کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو اپنے استاذ کے لباس کا، کپڑوں کا خیال کرے گا۔ وہ شاگرد سال میں ایک بار 360 کو 5 جوڑی کپڑے سلا کر لا کر حضرت کو تحفہ کر ڈالتا تھا۔ کئی کو بال آیا، حضرت تمہیں صبح سے شام تک پہنو، شام کو صدقہ کر ڈالو۔ صبح سے شام تک سفیان ثوری لباس پہنتے، دوسرے دن کا نیا لباس پہنتے اور پرانا لباس صدقہ کر دیتے تھے۔ دینا تو دور کی بات، مولوی صاحب پہنا تو بھی ہمارے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا۔ ہمارا دور کیا تو بھی لے کو پہننے والے رہتے تو اور کتنا بولتے کی نہیں، پیٹ میں مروڑنا شروع ہو جاتی، خیدش شروع ہو جاتا ہے۔
تو غرض یہ ہے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ آخرت کی فکر ایسی کرے کہ اللہ ان کی دنیا سوار دی. وقت کا بادشاہ ہارون الرشید نام سنے تو ہوں گے نہیں؟ اپنے محل کی کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا لوگوں کو دیکھ رہا تھا. قاضی القضات امام ابی یوسف رحمت اللہ علیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد مسجد کو آئے نماز پڑھنے یا پڑھانے کے لیے. حضرت جیسے ہی آ رہے ہیں بادشاہ ہارون رشید کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے. دو بچے پیچھے لگ گئے. مسجد کے پاس جیسے آ کر قاضی ابی یوسف نے اپنی جوتیاں چھوڑی. دو بچے بھی چپلوں پر ٹوٹ پڑے. ایک جوتی ایک شاگرد کے ہاتھ میں, ایک جوتی ایک شاگرد کے ہاتھ میں لگ گئی. دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. ایک نے اپنے گلے سے رومال نکالا, نیچے بچھایا, اپنا جوتا اس میں رکھا اور دوسرے سے اشارہ کیا کہ تو بھی رکھ. اس نے بھی اپنا جوتا رکھا. اس نے رومال کے دو کونے پکڑے, اس نے رومال کے دو کونے پکڑے. جیسے جمعے کو جھولی پکڑ لے کر آتے ہیں, ایسے قاضی ابی یوسف کے جوتوں کو دو بچے لیتے ہوئے جا رہے تھے. جب یہ منظر ہارون الرشید نے کھڑکی سے دیکھا تو ایک ٹھنڈی سانس لی. بیوی نے ملکہ زبیدہ نے پوچھ لیا, بادشاہ سلامت کیا بات ہے, ٹھنڈی آنکھیں بھر رہے ہو؟ ہارون رشید نے جواب میں فرمایا, کون کہتا ہے کہ لوگ بادشاہوں سے محبت کرتے ہیں؟ آج تک تو ہارون رشید کی جوتیوں کو اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آیا. اصل اس ملک اور اس دنیا کے بادشاہ تو یہ علماء ہیں قاضی ابی یوسف جیسے, جن کی جوتیوں کو اٹھانے کے لیے یہ دنیا دار بچے, جن کے دل کے اندر کوئی کینہ اور حسد کپٹ نہیں ہے, یہ بھی خدمت کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد علماء صوفیہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی اللہ سے اپنے تعلقات کو درست کرتا ہے, سنوارتا ہے, اللہ دنیا کے لوگوں سے اس کے تعلقات کو سنوار دیتے ہیں. جو آدمی اعمال کو سنوارتا ہے اس کی دنیا اللہ سنوارتے. جو آدمی آخرت کی فکر کرتا ہے اللہ اس کی دنیا سنوار دیتے ہیں. اور جو آدمی اللہ سے تعلقات کو سنوارتا ہے اللہ دنیا دار لوگوں سے اس کے تعلقات کو سنوار دیتے ہیں. آج ہمارا معاملہ الٹا ہے, سب کو خوش کرتے ہیں. بچی کی شادی دشمن کو بھی جا کو بلاتی ہے ہمیں, بھائی کیا کی ہوگا, نادانی میں جوانی میں لڑ لے, تمہاری ہماری دشمنی ختم کرو, میری بچی کی شادی میں آکو, تمہیں دعا میں بیٹھ کو آمین بولو, بچی کی زندگی اچھی ہو جائے. کرتے نہیں کرتے بھائی؟ لیکن اسی النکاح بن سنتی کی نکاح کی محفل کے اندر ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کر بیٹھتے. نہیں کرنا جی, یہ رسماں ریتاں جائز نہیں جی, فضول خرچی جی, شریعت کے خلاف جی, ناجائز جی. جورو نہیں مان رہے حضرت, ہمارے سانس نہیں مان رہی, سالہ نہیں مان رہا ہے, جوائی نہیں مان رہا ہے. دنیا کو منانے ایسا پڑے اللہ ناراض ہو گیا اور رب کہتا ہے کہ تو مجھے منا لے, میں دنیا کو منا دوں گا تیرے لیے. اسی لیے حفظ الکبیر جلال آبادی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک رب کو منانا آسان ہے, دنیا کے ہر فرد کو منانا مشکل ہے. آؤ ہم ایک رب کو منا لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے لوگوں کے اندر تمہاری محبت پیدا فرما دے گا. تو غرض خلاصے کلام یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو سنواریں, حالات کو نہ دیکھیں. یہ حالات ایام معدودہ گنے چنے چند دن ہیں. تاتاری بھی آئے تھے, ایک دور تھا, منگول کی حکومت تھی, ایک دور تھا
پتہ نہیں کیسے کیسے سورما آئے اور اپنے آپ کا ہلاکو خان چنگیز خان کی شکل میں انہوں نے پیش کیا، لیکن حالات بگڑیں گے تو ایمان والا پکا وہ ہوتا ہے جو اپنے اعمال سے منہ نہیں موڑتا، ایمان کے ساتھ اعمال پر ڈٹے رہے، مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھ دے، اس لیے کہ دشمن جب آپ پر مقدمہ اور آپ کے رہائی کے اور آپ کے قید و بند کے فیصلے کرتا ہے، آپ کے مسلکوں کو نہیں دیکھا کرتا، فقط یہ دیکھتا ہے یہ لا الہ الا اللہ کا پڑھا ہوا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، آؤ اس غلامان مصطفیٰ کا قید و بند کی صعوبتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ ایسے نازک موقع پر ہمیں اتحاد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اعمال پر ڈٹ کر جمے رہیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، روزوں کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ کو اہتمام سے ادا کریں گے، اللہ نے جن پر حج فرض فرمایا وہ حج کی ادائیگی کریں گے، یہ تو اسینشل چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی زندگی کے اندر نوافل کی کثرت ہو، عبادتوں کا ذوق ہو، قرآن کی تلاوت کا حلاوت ہو، اللہ کے نام کے ذکر کرنے میں محبت اور مزہ آتا ہو، اور اپنے سے بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر رحم اور محبت، پڑوسیوں کے حق، ایمان والوں کے امداد اور نصرت، ہر غریب لاچار کمزور انسان کو اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے 2 پیسے زیادہ دیے ہیں، میری ضرورت ہو گئی، یہ 2 پیسے کو میں اس پر خرچ کروں گا تاکہ یہ قوم مسلمہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے والی بن جائے۔ اس عزائم اور ارادے کے ساتھ جو امت جم جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس امت کے حالات کو بدل کر خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت مسلمہ بالخصوص ہم تمام احباب کو ایمان حقیقی کے ساتھ اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔